قرآن. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی. ناظرین، مبارک ہیں وہ لوگ جو ان ساعتوں کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کر رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس وقت جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور مبارک ہیں وہ لب جو ذکر و دعا میں مشغول ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام نسک اپلیکیشن UMT صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، پیغام ٹی وی کی طرف سے پیغام کلب کا ممبر بننے کا یہ سنہری موقع ہے، اور دعوت دین کے اس عالمگیر پیغام کو مزید مستحکم، مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے آپ اس پیغام کلب کی رجسٹریشن کروائیے، اور اس کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے، خود فارم فل کیجئے، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ان نمبرز پر کال کیجئے. ابھی اس پروگرام کو لائیو جوائن کرنے کے لیے آپ 042111700000 پر کالز کر سکتے ہیں اور علماء کرام سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ناظرین، دل کی سختی کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان قرآن سنے تو اس کی آنکھیں نم نہ ہوں، جب نصیحت اثر نہ کرے، اور جب گناہوں پر ندامت محسوس نہ ہو اور عبادت بوجھ بن جائے. آج اسی دل کی سختی کے حوالے سے بات ہوگی. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دل کی سختی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ جناب قاری نصیر احمد صاحب حفظہ اللہ بھی موجود ہیں. آئیے مہمانان گرامی سے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ اللہ کا شکر. آج تو ماشاءاللہ آپ تھرو آؤٹ رات سے وقت دے رہے ہیں، بلیسڈ نائٹ میں بھی الحمدللہ. محترم قاری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، دل کی سختی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں اس سے خبردار کیوں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دل وہ آرگن ہے یا وہ مرکز ہے جسم کا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے یعنی میڈیکلی اس کا صحیح ہونا وہ تو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے ہی، لیکن انسان کی روحانی صحت کے لیے جو انسان کے دل و دماغ کی کیفیات ہیں ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا جو دل ہے وہ صحیح ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اتنی نرمی ہو اور اتنا ریسیپٹیو ہو کہ وہ اس سے نصیحت کو قبول کرنے کا مادہ اس میں موجود ہو، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ٹینڈنسی موجود ہو. کیونکہ اللہ کریم نے جو فرمایا کہ جو ہم نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ جو نفس ہم نے بنایا ہے اس کے اندر دونوں ٹینڈنسیز رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ برائی کی طرف بھی جھک جاتا ہے، یہ نیکی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. لہٰذا دل کی وہ ٹینڈنسی جو نیکی کی طرف جانے والی ہے اس کو اجاگر کرنا، اور وہ جو گناہوں کی طرف جانے والی ہے اس کو روک لینا، یہ اصل میں مقصود اور مطلوب ہے، اور اسی کو دل کی اصلاح کہا گیا ہے. اور جو شخص دل کی اصلاح نہیں کر پاتا یا جس کا دل بگڑ جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے. یعنی دل کی نرمی اور دل کی سختی، نرمی اللہ کی رحمت کی علامت ہے اور دل کی سختی اللہ کی لعنت کی علامت ہے. اگر کوئی شخص، جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو جب ہم نے وعدہ ان کے ساتھ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور لعنت کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دی. اور اسی طرح جب کوئی شخص کسی بھی واقعے سے یا کسی بھی اس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے وہ بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیو اثر لے
اور اس کے دل کے اوپر پازیٹیو اثر نہ ہو، نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہو وہ نصیحت حاصل نہ کرے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے ہاں وہ جھگڑا تھا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں جب پتہ بھی چل گیا قاتل کون ہے، تو ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایک مردہ زندہ ہوا، اس نے زندہ ہو کے یہ بات بتائی کہ قاتل کون ہے۔ تو اس واقعے کے بعد تو لوگوں کو اللہ کی طرف جھک پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے بجائے نصیحت پکڑنے کے وہ اپنی جگہوں پہ کھڑے رہے، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اور وہ اس قدر سخت ہوئے کہ اللہ کریم نے فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو پتھر دل، تو اللہ کے قرآن کا بیان یہ ہے کہ پتھر اس کے اندر ایک سینسیشن ہوتی ہے، اور جو پتھر دل ہوتا ہے اس کے اندر وہ سینسیشن بھی نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری پوری جو کیفیات ہیں، پوری جو ہمارے خیالات ہیں، ہماری آرزوئیں تمنائیں ہیں، اور پوری زندگی کا جو طرز عمل ہے اس کا تعلق دل کی سختی اور دل کی نرمی کے ساتھ ہے۔ جس کا دل سخت ہو گیا گویا اس کا پورا کردار خراب ہو گیا، اور جس کا دل نرم ہو گیا اس کا پورا کردار کی اصلاح ہو گئی۔ اس لیے دل کی سختی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو نرمی میں بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم قاری صاحب، گناہ کے بعد گناہ کا احساس نہ ہونا، شرمندگی محسوس نہ کرنا اور ندامت کا نہ ہونا، یہ طرز عمل انسان کو کس خطرناک راستے پر ڈال سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں یہ جو گناہ کا ہو جانا، یہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ ندامت نہ ہو جانا یہ تو انسان کے دل کے سخت ہونے اور زنگ آلود ہونے کی طرف اشارہ اور علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ، حتیٰ یسود القلب، وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی یسود القلب کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہمارے عرف عام میں جس کو ہم کہتے ہیں جی دل کا سخت ہو گیا، تو یہ شرمندگی نہ ہونا اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں وہ احساس رہا ہی نہیں کہ میں ندامت ہو جائے، اور اصل میں حقیقت میں ندامت ہی تو توبہ ہے، یا ندامت ہی توبہ کا آغاز ہے کہ جب احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی، تبھی تو انسان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا۔ لیکن جب وہ احساس ہی ختم ہو جائے، وہ دل کے اندر وہ رمق ہی باقی نہ رہے، تو یہ تو دل مردہ ہے، اور مردہ دل جو ہے وہ کبھی ہدایت کو اور کبھی جو ہے نا وہ اچھی بات کو، نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک لائیو کالر شامل کریں گے اس سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فیصل آباد سے مسز عرفان صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں، فرمائیے۔ آواز بالکل نہیں آ رہی، چیک کیجئے گا، بہت کم آواز ہے۔ اب آئی آواز؟ جی جی اب آئیے۔ میں نے نا اپنی خوشی کا اظہار کرنا تھا، اور نا دو سوالات وہ تھے نا کہ آپ نے یہ جو ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن کی ہے نا، اس طرح کے لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے۔ سمجھ بالکل نہیں آ رہی، آواز بالکل مدھم ہے اور کلیئر بالکل نہیں ہو رہی، چیک کیجئے گا پلیز۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ان کا کویسچن یہ ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صحیح، دیکھیں نظر بد کا تو آپ کو تو علم نہیں ہے کس کی نظر جو ہے کس وقت لگ جائے، تو اس کے لیے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں، خوبصورت چیز ہو، اچھی چیز ہو، کسی بھی اعتبار سے بھلی لگے، اس کے لیے تبارک اللہ پڑھا جائے، اس کے لیے دعا دی جائے، تاکہ جو ہے اگر کوئی بھی نظر وغیرہ لگنے کا امکان ہو تو ختم ہو جائے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو عمومی تعلیم ہے، کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کس کی نظر کب لگ جانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے تو اس پہ پھر دعا دے دیں، مبارک دے دیں، تبارک اللہ کہہ دیں، اللہ کی برکت کی دعا دے دیں، تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ ہوں گے۔ اب کوئی شخص جس کو نظر لگ گئی ہے، اب اس کو بھی تو نہیں پتا کہ نظر لگ گئی ہے، اس کو چاہیے کہ ذکر اذکار کا بندوبست کرے، اور خاص طور پہ جو معوذتین ہیں ان کا جو ہے وہ رقیہ وغیرہ کرے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھے، اور یہی کسی اور کو بھی جس کو نظر ہوئی ہے اس کو کہنا ہے، تو پھر اعیذو کا کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حسنین کریمین کو دم کرتے تھے اور نظر بد کا دم کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ وہ دم کی صورت میں، اور خاص طور پہ معوذتین، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ اعوذ کا والی یہ دعائیں پڑھ کے تو دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اور اوورآل جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے انسان جو ہے وہ اس طرح کے شیطانی حربوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، مسلسل گناہ وہ دل کی روشنی کو کس طرح کم کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ابھی حفصہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے کوئی بھی آپ گناہ کریں۔ اصل میں اعضاء سے جو گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، کانوں سے ہو، اس کا ڈائریکٹ دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے نا، جو یوں کہہ لیں سب سے زیادہ جو تیزی سے اثر ہوتا ہے وہ نگاہوں کا ہے۔ اچھا۔ جب آپ بد نگاہی یا بد نظری کرتے ہیں نا، اس کا جو ڈائریکٹ دل پر اثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز، عبادت، سب کا خشوع و خضوع بد نظری کی وجہ سے ختم ہوتا ہے، اور بد نظری کو اگر انسان اس پر زیادہ توجہ نہ دے، اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے کرتے کرتے۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے کہ اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کے بعد نیکی کرے، اگر تو اس کے بعد یہ نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے کہا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لہٰذا اس کے بعد نیکی کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر اس کے بعد تو جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جائے گا وہ نقطے زیادہ ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ سیاہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یا اس کے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو انسان کو جو چیزیں نصیحت سن کے آدمی کو ریسیپٹیو ہونا چاہیے اور اس کا اثر قبول کرنا چاہیے، وہ اثر نہیں رہتا، اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصاب الماء، وہ پانی میں پڑا رہے لوہا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کے کچھ نہیں رہتا اس کے پلے، تو اسی طرح دل جو ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ناکارہ ہو جائے، لوہا تو ناکارہ ہو گیا، آپ نے اس کی جگہ پہ نیا لوہا لگا لیا، تو دل ناکارہ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ بالکل صحیح۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، فرمائیے گا۔ پیغام ٹی وی کال کرنے کا شکریہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی، میں نے اپنی بہن کو قرض دیا تھا، 6 مہینے ہو گئے، اس نے قرض واپس نہیں کیا۔ میں نے کافی دفعہ اس کا مطالبہ کیا قرض کا، مجھے واپس کر دو پیسے، لیکن اس نے واپس نہیں کیے۔ اس میں گزرتے 6 مہینے ہو گئے، تو 6 مہینے بعد پھر اس کو میں نے جب قرض کا دوبارہ مطالبہ کیا، اندر سے میں کرتی رہی لیکن وہ دھوکہ دیتی رہی، مجھے وعدہ کرتی تھی لیکن وہ وعدے پہ پورا نہیں اترتی تھی۔ اینڈ پہ اس نے کیا وہ میرے بھائی کو جا کے کہا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے، اسے قرض مانگا، پیسے مانگے ہیں، تو میرے پاس پیسے نہیں، آپ پیسے دے دو۔ جھوٹا الزام بھی لگایا، وہ میرے بھائی کو جھوٹا الزام لگا کے بھائی سے پیسے دلوا دیے۔ بھائی بھی مجھے ڈانٹا، بھائی نے بولا، تو بہن بھی جھوٹا الزام لگا دیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب بھی مجھ پہ جائز ہے کہ میں اس میں بناؤں؟ آپ سمجھ گئے؟ رحمی کو حکم دے جو میں نے جھوٹ لگا دیتی ہے، اب بھی میں اس کو بناؤں؟ بیٹے اگر روئے بغیر بتائیں گے تو ہمیں شاید سمجھ آ جائے۔ اب آخر پہ آپ نے پوچھا کیا ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ تسلی سے اپنا سوال پوچھیے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا کے بھائی کو
किया, भाई ने भी मुझे डांटा। पैसे मेरे 6 महीने पैसे नहीं दिए, पैसे वापस दिए भी हैं तो बोल के झूठा इल्जाम लगा के ताकि भाई इसका कर्ज, इसके हिस्से का कर्ज उतार दे। तो मुझे भी बनाया, वो मुझे पैसे नहीं दिए फिर 6 महीने बाद लेट करके। और इसमें मैं बुरी भी बन गई, लेकिन उसको मोहलत दी मैंने, लेकिन फिर भी मैं बुरी बन गई। तो क्या इस बहन को बुलाना मुझे अभी प्लीज उसका जवाब दे। जी ठीक, मेरे दिल को शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप समझ सारा उन्होंने वो करना पूछना ये चाह रही हैं कि अब बहन के साथ मेरी गुफ्तगू बहन कलाम अपने भाई को करना, बुलाए, यानी जो मुनक़ती उसने कर सारी दूं, सिचुएशन बताई क्योंकि है सिला उसके रहमी बाद भी सिला ख़त्म रहमी कर की जा दूं। सकती है, ये सवाल। अच्छा, असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि का फरमान है, एक तो जो बहन ने जो अपनी सिचुएशन बताई, अल्लाह ताला इसकी मदद करे। आमीन, और इसको आमीन। ये समझना चाहिए कि जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है वो अल्लाह के हाथ में है, और आप बिल्कुल इस मामले में झुक जाएं और ख़ामोश हो जाएं। आपकी इज़्ज़त की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो शख्स अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदियाँ अता करता है। तो आप अगर खामोश हो जाएंगी और आपको उन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया है, आपके साथ ज़्यादती की है, आप खामोश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला ऐसा बंदोबस्त खुद फरमा देगा कि जिससे आप अपनी इज़्ज़त की बहाली महसूस करेंगी। और दूसरा ये है कि ये जो कुछ हुआ है इसके बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मोमिन जो लोगों के दरमियान रहता है और उनकी दी हुई तकलीफ़ों पर सब्र करता है, अल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अदाहुम, उनकी दी हुई तकलीफ़ों पर सब्र करता है, वो उस मोमिन से कहीं अच्छा है जो सब्र नहीं करता और लोगों के दरमियान रहता नहीं है या उनकी तकलीफ़ों पर सब्र नहीं करता। एक हदीस में आता है आदम दरजा, वो लोग जो हैं बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं, बड़े अजीम दर्जे हैं उनके। इसलिए हमारी बहन को अगर कोई तकलीफ़ पहुंची है वो अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो करे और उसको ये समझ आनी चाहिए कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजर देने वाला है। नंबर एक तो उस पर सब्र करें, अल्लाह ताला से अजर की तवक्को रखें, और दूसरा खामोश हो जाएं ताकि आपकी खामोशी की वजह से, और आप जब झुक जाएंगी, और ज़ाहिर है कि ऐसी कैफियत में जब लोगों ने आप पर जुल्म किया आप झुक जाएंगी, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में भी इजाफ़ा फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है। क़ारी साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। क़ारी साहब, इबादत की सुस्ती ये भी गुनाहों की कसरत का ज़रिया है, यानी इसकी वजह बन सकती है? जी बिल्कुल, इबादत की सुस्ती जो है ना, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि हमारे सल्फ़ सालिहीन जो थे ना, कभी बाजमात नमाज रह जाती या लेट हो जाती, मुझे नाम तो याद नहीं, तो मैं पढ़ रहा था कि वो रोने लग गए बैठ के। तो लोगों ने कहा क्या हुआ, तो कहने लगे आज मेरी तकबीर ऊला रह गई है, तो मुझसे न जाने कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है। अल्लाह अकबर। यानी ये दर्द और एहसास, ये सलफ़ में इतना एहसास था, और सल्फ़ सालिहीन के मुहद्दिसीन के अक़वाल में से है कि आपसे जब गुनाह हो जाता है ना तो अल्लाह ताला एक तौफ़ीक नेकी की छीन लेता है। बिल्कुल। तो वाक़तन ये बात जो है ना, सुस्ती जब पैदा होती है तो किसी न किसी गुनाह की वजह से है। और दूसरी एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, इंसान जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता है ना, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे जो बद नज़री जो है, तो जब आदमी बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता है, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो रील्स देखते देखते चले जा रहे हैं, लोगों की आदत बन चुकी है, स्क्रॉलिंग हो रही है, तो उसमें ये होता है कि आदमी फ़ोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। जब किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं होता तो वो खुशू ख़त्म हो जाता है। जब इबादत के अंदर खुशू ख़त्म हो जाए तो फिर वो इबादत तो रही नहीं, फिर वो तो आदत है। वो एक नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसको कमा हक़्क़ुहु जिस तरह अदा करना चाहिए, फिर वो इबादत नहीं रहती। तो इसलिए गलती, गुनाह जो है, जो मासियत है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, वो वाक़तन जो है इंसान को अल्लाह ताला की और करीब जाने से वो रोकती है, रुकावट बनती है। तो हमें हर वक्त जो है ना इस बात की तरफ देखना चाहिए कि अगर नमाज के अंदर कोताही हुई है या किसी और नेकी के काम में हम पीछे रह गए हैं, पहले और बेहतर थे, तो अगर पीछे रहें तो हमें इस बात पे सवालिया निशान आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई कोताही है, कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए वो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से मुआफ़िया मांगे कि शायद ना जाने में, कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना, ना जाने में गलती होगी और याद भी नहीं है, वो अल्लाह ताला की कॉलर शामिल करेंगे, फिर बात को चलाएंगे। कॉलर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गुजरात से अब्दुल मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर
فرمائیے گا. ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਖਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ. جی شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. کوئی نشان قبر کا رکھنا، اس کے اوپر لکھنا یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قبروں کے اوپر اس طرح کی کوئی نشانی لگانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے کیا بھی نہیں ہے ایسا، اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. لہٰذا قبروں کو اونچا کرنا، بلند رکھنا یا پھر ان کے اوپر کوئی نشانی لگانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. یہ ایک تو جو پکی قبر بناتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور کچی قبر بنا کے بھی اس کے اوپر کتبہ لگانا یہ درست نہیں ہے. البتہ پیسے تو اگر آپ کو قبر گم بھی ہو جائے کسی کی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے نشان اگر مٹ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اس کے اوپر نہ لگائیں تو یہی سنت کے قریب تر ہے، اور لگانا اس کو نام اس کے اوپر رکھنا بغیر کسی مصلحت کے یہ محض ایک رواج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف. جی بالکل ٹھیک. جی قاری صاحب آپ بات کر رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، تو انسان جو ہے نا وہ عبادت سے یا کسی بھی نیکی سے، یعنی صرف عبادت ہی نہیں باقی بھی بہت زیادہ نیکیاں ہیں، تو انسان نیکی سے جب پیچھے ہٹتا ہے ایک قدم، جو بہت سبقت لے جاتا تھا کسی کام میں کسی نیکی میں، تو اب ایک قدم پیچھے ہوا ہے تو اس پہ پھر غور کرنا چاہیے. وہ سوالیہ نشان آتا ہے اس پہ جو ہے نا اپنے آپ پہ وہ سوالیہ نشان بنا کے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، طائب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ذکر و اذکار کرے. موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کو نرم بھی کرتی ہیں، دل کو صاف بھی کرتی ہیں، اور عبادت کی طرف پھر دل لگتا بھی ہے اور رغبت بھی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ قرآن کی، اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کے اندر جو قرآن کے ساتھ دل لگانا جو ہے، اور قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، بلکہ آج کل تو ایڈوانس ہر چیز موجود ہے، اس کو سمجھ کے فہم کے ساتھ اس کے معانی کو اور مطالب کو سمجھ کے پڑھنا یہ تو اور زیادہ افضل اور بہتر ہے. لیکن نہ بھی ہو اکیلی تلاوت کرنا بھی یہ جو ہے نا وہ دلوں کو وہ سیکل کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، اور دلوں کے یہ میل کچیل کو بالکل ختم کر دیتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین دل کی سختی کی بات ہو رہی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے. دل اگر زندہ ہو تو ایک آیت بھی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے، سخت ہو جائے تو ہزار خطبے بھی بے اثر ہیں. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور ہم بات کر رہے ہیں دلوں کے نرمی کے حوالے سے اور ان کی سختی کے علاج کے حوالے سے. اگر دل نرم ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے. محترم ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے قاری نصیر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ عبادت میں سستی کیا یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس کا بڑا تسلی بخش جواب دیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں مزید میں بات شامل کر لیتا ہوں کہ عبادت میں خشوع کا نہ ہونا اور دعا میں لذت کا محسوس نہ ہونا، یہ بھی اسی بیماری کی علامات میں سے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے نا جی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کا اثر نہ ہو؟ اللہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مزید گناہ کا سبب بنتا ہے. اور اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا اثر نہ ہو؟ تو نیکی کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ مزید نیکی کی بنیاد بنتی ہے. صحیح بات. تو نیکی مزید نیکی کی بنیاد بنتی ہے، گناہ جو ہے وہ مزید گناہ کی بنیاد بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص نیکی کی طرف جاتا ہے تو اس کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. اس لیے اثرات تو اس کے ہوتے ہیں. اصل وہ جو کیفیت چینج ہوتی ہے، جو ہم دل کی سختی کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ اگر دل کی نرمی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور آگے سے آگے نیکیاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ دل آپ کا مزید جو ہے وہ نرم ہو. اس نرمی کی وجہ سے آپ کے کردار پر اثر پڑے، نیکی کا راستہ اور زیادہ آسان ہو، اور پھر عبادات کا جو خشوع و خضوع ہے وہ بھی زیادہ پورا ہوتا رہے. بالکل. اور جو ہی آپ دل کی سختی کی طرف چل پڑتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس نیکی کو
کا कोई ना कोई उन असरात से नेकी के ऊपर कोई ना कोई बद असरात होते हैं, और वो सबसे पहला असर ये होता है कि खुशबू उड़ जाता है और वो फोकस नहीं रहता। जैसे शेख ने फरमाया कि वो फोकस नहीं रहता। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक की स्क्रॉलिंग से या सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग से ही अपनी बदनज़री का इर्तिकाब कर रहे हों। एक निगाह से भी अगर आपने कोई बदनज़री का इर्तिकाब किया है तो उसका असर जो है आपकी इबादत के खुशबू खुजूर पे पड़ता है। लिहाजा किसी शख्स ने अगर दिल की नरमी की हिफाजत करनी है तो ये नरमी एक अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह ताला की रहमत की दलील है। लिहाजा कोई शख्स जो है वो अपने दिल की नरमी की हिफाजत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे ताकि उसका दिल नर्म हो। गुनाहों से जितना बचेगा, नेकियां जितनी ज़्यादा करेगा, उसका दिल नर्म होगा। और जब उसको गुनाह की तो बड़े गुनाहों की तो दूर की बात है, सिर्फ गपशप करने से ही दिल सख्त हो जाते हैं। और इसका अमली मुज़ाहरा आप देख सकते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बच्चे जो हैं आपस में गपशप कर रहे हो तो उनको कोई नसीहत करके दिखाएं आप। सही बात। तो उस वक्त उनका रवैया क्या होता है। और अगर वो नमाज़ पढ़ के बैठे हों तो वही बच्चे हों तो नमाज़ पढ़ के बैठे हों तो उस वक्त आप नसीहत करें तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इससे आपको फ़र्क पता चलेगा कि गपशप से ये क्या होता है। इसलिए मैं एक बात अपने बच्चों को और तलबा को समझाया करता हूँ कि अव्वल तो लंबी गपशप करें ही ना, और वैसे हमें करनी पड़ती है। घरों के माहौल में भी बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप करनी होती है, लंबी बैठते भी हैं। तो उसमें फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हर थोड़ी देर बाद कोई ऐसी बात उसमें कर लें, कोई अल्लाह के कुरान की बात आ जाए, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात आ जाए, ताकि वो जो गपशप है वो बग़ैर अल्लाह के ज़िक्र के ना हो, ताकि उसके असरात बद होने हैं दिल के ऊपर वो ना हो। तो थोड़ी देर बाद आप कोई ऐसी बात उसमें ऐड कर लें। ज़ाहिर है आप जो गपशप कर रहे हैं वो दुनियावी हक़ाइक़ और अपने एक दूसरे के हालात के बारे में ही कर रहे हैं। उसमें कहीं सब्र की तलकीन का मामला आ जाता है, कहीं एक दूसरे को कोई खैर खाई की बात आ जाती है, दरमियान में आप कोई हदीस कोट कर सकते हैं, कोई कुरान की आयत ला सकते हैं। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है या आपकी नॉलेज के एतबार से कोई वो सतह नहीं है, आपके इल्म की सतह नहीं है और ये भी नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम ये करना चाहिए कि कुछ देर बाद आप अल्लाह अकबर कह दें, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, आप इंशाअल्लाह कह दें, सुबहान अल्लाह कह दें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दें। जब ये कहते रहेंगे कुछ देर बाद तो फिर भी इंशाअल्लाह वो महफिल, वो मजलिस वो बग़ैर ज़िक्रिल्लाह नहीं रहेगी। जब वो बग़ैर ज़िक्रिल्लाह नहीं होगी तो उसके जो असरात बद होने हैं और आपके दिल की सख्ती का मूजब बननी है वो भी इंशाअल्लाह नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जान भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है मोहतरम भाई, आप फरमाइए। जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि दौरान बीमारी बतौर दवा शराब इस्तेमाल की जा सकती है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा एक वो रोजे रख रहा है, 14-15 साल का है, तो उसकी आंखें खराब है, क्या रोजे की हालत में उसकी आंखों में ड्रॉप डाल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मोहतरम डॉक्टर साहब। देखें, हराम से किसी चीज़ का इलाज कोई नहीं होता। ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि हराम चीज़ जो है उससे इलाज के लिए वो ज़रूरी है, यानी हो सकता है कि कोई इलाज के लिए ज़रूरी हो तो हम उसको इस्तेमाल कर लें। कोई हराम चीज़ किसी चीज़ का इलाज नहीं होती। शराब के अंदर फ़वाइद हैं लेकिन गुनाह ज़्यादा बड़ा है, कुरान ने कह दिया, लिहाजा हमें उससे हर सूरत में बचना है। इलाज करना है किस चीज़ से करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से अपनी बीमारियों को इलाज किया करो। अल्लाह अकबर। सदक़े से शुरू करें ना ज़रा, यानी हम दवाई से शुरू करते हैं, आप सदक़े से शुरू करें। शहद में शिफा है, आप शहद से शुरू करें। फिर आप अगर कोई फिर भी दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है तो दवाई ले लें, दवाई जायज़ है, लेकिन हलाल दवाई लें और जिसके अंदर हराम का कोई अंसर हो उससे कतन बचें ऐसी। और अल्लाह पर भरोसा रखें कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, दवाई में नहीं है। लिहाजा हराम चीज़ को शिफा की वजह समझना ये तो वैसे ही एक अक़ीदे की कमज़ोरी है और अपने आप को हलाल तक महदूद रखना चाहिए। लिकुल्लि दाइन दवा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दवाइयाँ हलाल की होती हैं, हराम कोई दवाई नहीं होती। लिहाजा शराब से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। रोज़े की हालत में रोज़े की हालत में आंखों में ड्रॉप डालने में कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बसा औक़ात हाँ इतना होता है कि वो ड्रॉप डालने की वजह से ऐसे हलक में कोई कड़वाहट या इस तरह का फीलिंग होती है, लेकिन बहरहाल उलमा का यही फतवा है कि उससे रोज़ा टूटता नहीं है।
روزے کی حالت میں سرما ڈالا جا سکتا ہے، ڈراپ ڈالے جا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ دیکھیں اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگرچہ جائز ہے اور اس پہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ روزے میں نہ استعمال کریں ایسی چیزیں۔ کیا حرج ہے؟ جیسے انجیکشن جو معدے میں نہیں جاتا اس کو لگوایا جا سکتا ہے، اکثر فتویٰ تو اسی بات پر ہے، اور آنکھوں کے ڈراپس کا بھی فتویٰ اسی بات پر ہے، اور جب اس کی کڑواہٹ اندر جا سکتی ہے اور گلے میں محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ روزے کے درمیان ڈراپس استعمال نہ کریں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب محترم، گناہ انسان کے اخلاق اور رویے کو بھی بدل دیتا ہے، مثلاً غصہ، سختی یا بے رحمی وغیرہ؟ ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ بالکل انسان کا عبادت سے دل وہ نہیں لگتا، گناہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ہے نا ہمارے تاریخی واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جو کفار مکہ تھے ان کے دل سخت تھے، ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوئے، تو ان کا اخلاق جب وہی لوگ جب مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو دائرہ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ دل ہدایت سے جب روشن ہوئے تو پھر ان کے رویوں اور اخلاق میں کتنا فرق آیا ہے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا تو پھر گناہ سے، جیسا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ گناہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف جب لے جاتا ہے نا تو گناہ در گناہ ہوتا چلا جائے تو پھر انسان کے رویے میں بھی فرق آتا ہے، اس کا اخلاق بھی بگڑتا ہے، ترش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ چڑچڑاپن ہو گیا، یہ جی کوئی چیز برداشت نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اصل میں دراصل اللہ کا ذکر نہ کرنا اور یہ گناہوں میں دھنستے چلے جانا، یہ اخلاق کے اندر بھی انسان کے رویے پر بھی بہت برا اثر ڈالتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، دل کی سختی کا فوری اور سب سے پہلے علاج کیا کیا جائے؟ دو چیزیں جو ہیں، تلاوت قرآن اور موت کی اکثر یاد، یعنی موت کو یاد رکھنا ہر وقت جو ہے، کسی بھی وقت موت کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ آدمی اگر اس بات کو یاد رکھے کہ میرا اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، ہر وقت یہ یاد رکھے، تو پھر اس کا دل نرم رہے گا، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی زنگ وغیرہ ہے تو وہ اتر جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگلا لمحہ میری موت کا ہو سکتا ہے، یہ یقین ہو کہ کسی بھی صورت موت آ سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر گناہ کی طرف رغبت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر ٹھہرا دیتا ہے جو نرمی اللہ تعالیٰ کو، جس کیفیت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے یہ تو ایک قرآن کی تلاوت کرے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب سیاہ نقطہ لگتا ہے تو اس کے بعد اگر نیکی کرے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اصل میں جو گناہ در گناہ کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں نا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کتنے دور چلے گئے ہیں۔ اگر تو دل کی سختی شروع ہی ہوئی ہے تو وہ چھوٹی سی نیکی سے بھی واپس آ سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ دل اتنا دور چلے گئے، جتنا آپ دور چلے جائیں گے اتنی زیادہ واپس آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے سب سے بڑے دو ٹول ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، اس کو آپ تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق رکھیں گے، تلاوت القرآن جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا معنی ہے اس کے پیچھے چلنا، اور آپ قرآن کو پڑھیں بھی، اس کو فالو بھی کریں، اس کے پیچھے چلیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ جو دل کی سختی ہے وہ ساری دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جب بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب یہ دل جو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر کوئی سختی آئی ہوئی ہے، دل جو ہے وہ اس کی کیفیت تبدیل ہوئی ہے۔ اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنی پڑے گی، آپ اس کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو امتحان کا شعور ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں ہوں، اور میں جب اٹھ کے پھر نیکی کروں گا، اپنے آپ کو ہمت باندھوں گا، تو جو ہی آپ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں نا تو اس سٹیپ سے اگلے سٹیپ کی توفیق ملتی ہے، پھر آپ وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، پھر اس سے اگلے کی توفیق ملتی ہے، اور یوں والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، دل کی سختی یہ انسان کی جو گھریلو لائف ہے اس پر بھی اثر ڈالتی ہے؟
بالکل وہ انسان دیکھیں جب گھروں کے اندر بھی جو باقاعدہ طور پہ جس طرح باقی عبادات کو اذکار کا ذکر اہتمام کیا جاتا ہے تو گھروں کے اندر بھی تو ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہم گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کچھ نوافل کچھ قرآن کا تلاوت کا حصہ گھر بیٹھ کے کریں جس سے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اچھا جب ہم ایسا نہیں کریں گے گھر میں نیکی کا رجحان نہیں ہوگا بچے تو آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یہ نئی ریسرچ آئی ہیں کہ بچہ جو ہے چھوٹا وہ باپ یا ماں کو ہی فالو کرتا ہے. اب ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تلاوت کرتی ہے اور ایک وقت بھی تھا ہمارے گھروں میں اونچی آواز میں صبح کی نماز کے بعد دادی نانی جو گھر میں بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھیں وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی بلکہ وہ گھر کی دیوار سے باہر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا اچھا اماں جی تلاوت کر رہی ہیں. وہ گھر کے اندر اتنی تلاوت کرتی تھی اور اسی کے اثرات ہوتے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ اچھی تربیت پا رہے ہیں. وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری دادو قرآن پڑھتی ہیں بڑے احترام سے اور باقاعدگی کے ساتھ اور بڑا توجہ کے ساتھ پڑھ رہی. تو جب نیکی کے کام ہوتے ہیں تو ان کے اثرات گھر پر بھی ہوتے ہیں بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور یہ جب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے الٹے اثرات ہوں گے. آپ دیکھ لیں جن گھروں کے اندر موسیقی چلتی ہے جن گھروں کے اندر وہ ناچ گانے عام ہوتے ہیں ان کے رویے بھی اور ان کے بچے بھی پھر یہ شکایات ہوتی ہیں جی بچے بگڑ گئے ہیں بچے ماں کا کہنا نہیں مانتے باپ کا کہنا نہیں مانتے. اصل میں ہم نے ان کو اس بات پہ لگایا ہی نہیں کہ کسی کی بات کو ماننا ہے ہم نے تابعداری کرنی ہے احترام کرنا ہے عزت کرنا ہے. یہ تو دین سکھاتا ہے. یہ تو جو نیک آدمی ہو وہ جو ہے نا وہ نیکی کو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں. تو جو نیکی کی طرف ہوں گے تو گھر کے اندر بھی گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا اور گھر کے اندر جو ہے نا وہ سکون اور رحمت بھی ہوگی. جب رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اس قرآن کے تلاوت کرنے کی وجہ سے تو پھر وہ آپس کی چپکلش اور ایک دوسرے سے الجھ جانا اور جو ہے نا ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا یہ گھر کے ماحول کو جو ڈسٹرب کرتا ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں جب نیکیاں نہیں ہوں گی گھر میں گھر کا وہ ماحول نہیں ہوگا اور دوسرے طریقے کا ماحول ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ان کے اپنے رویے بھی آپس کے اندر رویے بھی بہن بھائی کا آپس میں میاں بیوی کے آپس میں تعلق رشتہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ ہی پیدا ہوگا. نیکی کا ہونا اور خاص طور پہ گھروں کے اندر نیکی کا ماحول پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک بڑی ویلڈ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب قاری صاحب نے کہ ماں باپ اگر بچوں کو صرف ریپیٹ کر کر کے سمجھاتے جائیں کہ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں اس سے کہیں زیادہ اثر ان کا عمل رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ کہتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو جس طرح کا والدین کا عمل ہوگا اسی طرح سے بچے سیکھیں گے اور اسی طرح کا کریں گے. جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن گھروں میں میوزک سے پرہیز کیا جاتا ہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی کے عادی بنتے ہیں. اور جن گھروں میں آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے گھروں کا ماحول ہی اسی کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے. جو نئی نسل جو ہے وہ ان کو ناچ گانے کے علاوہ اور کوئی چیز آتی نہیں ہے. وہ انہوں نے خوش ہونا ہے تو ان کو ناچ گانا ہی آتا ہے اور اگر کوئی برا وقت آ جائے اللہ نخواستہ تو اس وقت بھی ان کے جو اظہار کے طریقے ہیں وہ اپنے اپنے ہیں. تو یہ سارا کچھ انہوں نے اصل میں گھر کے ماحول سے سیکھا ہوتا ہے. تو گھر کا ماحول جس طرح کا دیں گے اس طرح سے بچوں کو فرق پڑے گا. ایک لائیو کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز اسلم صاحبہ. جی مسز اسلم صاحبہ فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میں مسز اسلم بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی میں نے پوچھنا تھا یہ دائیں ہاتھ پہ تسبیح کرتے ہیں دائیں انگلیوں کے پور پہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بائیں ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں دونوں ہاتھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کرنے کو کر سکتے ہیں. آپ بائیں پہ بھی کریں دائیں پہ کریں لیکن سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ دائیں پر ہی تسبیح کیا کریں اور بائیں کو استعمال نہ کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا. ہم چونکہ ہر بات میں سنت کے پابند ہیں تو سنت پر عمل کرنا ہو تو دائیں ہاتھ کو ہی تسبیحات کے لیے استعمال کرنا. صاحب اس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اجازت کے ساتھ اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ جو 5 انگلیاں ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسبیحات پڑھنے کا طریقہ تھا وہ انہی 5 انگلیوں پہ پڑھتے تھے. ہاں صرف اس ہاتھ کی ایک گرہ لگانی
کہ وہ تعداد پوری یاد رہے، تو ان 5 انگلیوں پہ 1000 تک گنتی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، بالکل ان انگلیوں پہ۔ صحیح۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 4 انگلیاں ہیں ان پہ ہماری آئیں گی اکائیاں، یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں پہ ہماری اکائی 1 سے لے کے 9 تک۔ ٹھیک ہے۔ پہلے 3 جو ہے نا وہ اسی طرح 3 دفعہ بند کرنا ہے، کھولنا ہے، اور دوسری دفعہ بند کرتے ہوئے تھوڑا آگے۔ تو دھائی جو ہے 10 20 30 40 50، یہ دھائیاں جو ہے نا یہ ان 2 شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھے پر جو اس طرح اور جو ہے نا وہ اس پہ آتی جائیں گی، تو 99 تک اس ہاتھ پہ گنا جا سکتا ہے، صرف دائیں ہاتھ پہ۔ بالکل تو جب 100 ہوگا تو 100 کی ایک گرہ لگا لیں گے بس، پھر دوبارہ پڑھنا ہے تو 1000 تک بھی اب پڑھتے جائیں تو صرف اسی ہاتھ پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اہل سنت عرب طریقہ زیادہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی پڑھتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کبائر سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو بالکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے، تو یہ بھی دل کی خرابی کا باعث ہے؟ آف کورس، دیکھیں گناہ کی طرف جو ٹینڈنسی، گناہ کی طرف جو میلان ہے اور رجحان ہے، یہ دل کی سختی کی ہی علامت ہے۔ صحیح بات۔ ورنہ تو انسان گناہ سے دور بھاگتا ہے۔ گناہ کرنا کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور قدم کیا ہے؟ وہ ایک دم کسی بڑے گناہ میں نہیں لے کے جاتا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آپ کو لے کے جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ کو بتائے گا اور آپ کو سمجھائے گا، آپ کو جسٹیفیکیشن دے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہیں، تو چھوٹا سا گناہ کر لے۔ وہ چھوٹا سا کرواتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا چھوٹا سا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان پہاڑ بنتا جو ہے بڑے گناہ میں جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹا گناہ ہے اس کو جب اس کے اوپر اصرار کرتا ہے انسان، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق باجماعت نماز پڑھنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھی، درمیان میں آنے والے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اچھا، اسی طرح ایک جمعہ پڑھا، اگلے جمعے کے درمیان آنے والے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، یہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کرتا ہے، اصرار کرتا کا مطلب ہے اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو کرتا رہتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، رمضان ہے، توبہ کا اور استغفار کا بڑا موقع ہوتا ہے اور لوگ اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں پہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی 1-2 اگر کسی شخص کے اندر 5-7 گناہ ہیں، کم زیادہ اور ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں 1-8 گناہ ہم چھپا لیتے ہیں، وہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا گناہ اس کی خیر ہے۔ وہ جو چھوٹا گناہ آپ بار بار کر رہے ہیں نا، اس گناہ کی وجہ سے وہ گناہ بار بار کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا، پھر صرف روزے رکھیں گے تو معاف ہو جائے گا، جمعے سے جمعے تک معاف، پھر آپ کو اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی۔ انسان چونکہ اس چھوٹے گناہ کو پال رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے معمولات میں اس کو ختم نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ توبہ کے لیے اقلاع ضروری ہے، اس سے باہر نکلنا ضروری ہے، تو آدمی جب چھوٹے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہ کی موجودگی میں اقلاع ہو ہی نہیں پاتا، آدمی اس سے باہر نکلتا ہی نہیں، نہ باہر نکلے نہ اس کی توبہ قبول ہو۔ لہٰذا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو آدمی مسلسل کرتا رہتا ہے، یہ تو اس قدر خوفناک ہیں کہ یہ صرف دل کی سختی کا باعث ہی نہیں بنتے، بلکہ یہ انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس کا دل بھی سخت ہو گیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں ملوث بھی ہو گیا ہے، اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مسز خالد صاحبہ فرمائیے گا۔ جی، ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم قرآن میں سجدہ آتا ہے تو رفع یدین کر کے ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ کے پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سلام بھی پھیر کے اس کے بعد سجدہ ختم ہوتا ہے، یا ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ جی، اور دوسرا کویسچن؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے رفع یدین کی بھی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ سلام پھرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، اس کو صرف سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھنی ہے
وہ بہتر تو یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کی دعا سکھائی ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس کو کسی کتاب سے، نمازوں کی کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور کوئی بھی دعاؤں کی کتاب لے لیں اور حسن المسلم لے لیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں لے لیں، اس میں وہ دعائیں موجود ہیں، اور وہ دعا یاد کرنی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے سجدہ تلاوت میں۔ ہاں کسی کو جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک وہ دوسری تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لہذا نہ رفع دین ہے نہ سلام ہے، صرف سجدہ ہے، اور اس میں سجدہ تلاوت کی دعا پڑھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، گناہ کی بے حسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ گناہ انسان کے دل کو بے حس کر دیتا ہے اور احساس ندامت بالکل ختم کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جواب پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کے مسائل کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ سٹے ود اس۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک۔ پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، لائیو کالز کر کے اس کا حصہ بنیے، اپنے سوالات کے جوابات جانیے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے بھی آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، قلب سلیم کیا ہے اور قلب سلیم کی صفات کیا ہے؟ کن صفات سے پہچانا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ قلب سلیم کا معنی ہے صحیح سلامت دل، اور صحیح سلامت دل وہ ہے جس کیفیت پہ اللہ نے بنایا ہے انسان کے دل کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت پر انسان کو ایک خاص سٹینڈرڈ پر بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت ہے اور وہ سٹینڈرڈ ہے۔ اس کے والدین، اس کا براٹ اپ، اس کا ماحول اس کو پھر چینج کرتا ہے، کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، لیکن پیدا ہوتا ہے جب وہ اس سٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قلب سلیم لے کے اللہ سے آیا ہے، اب دنیا میں جتنی آلودگیاں ہیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے براٹ اپ کی وجہ سے، وہ ادھر ادھر سے وہ آلودگیاں قبول کرتا رہتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر اس کے دل کے اندر وہ آلودگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور وہ سیاہی ہو، وہ زنگ ہو، وہ میل کچیل ہو، کنٹیمنیشن ہو، اس کے دل کے اندر آ جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کا دل تمہیں دیا تھا نا، اس طرح کا دل میرے پاس لے کے آ جاؤ بس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ ہی مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آدمی صحیح سلامت دل لے کے آ گیا وہی کام آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سٹینڈرڈ پہ اللہ نے بنایا ہے اس کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے جیسے آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں گے، زبان کو کنٹرول کریں گے، سماعتوں کو کنٹرول کریں گے، ہاتھوں کو، قدموں کو، ساری صلاحیتوں کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کنٹرول کرتے جائیں گے، دل کی حفاظت ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ دل کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے جائیں گے، اور اگر کہیں خرابی ہو جاتی ہے تو پھر جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، قرآن نے بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دل کے اوپر برائیوں کے اور گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس کو زائل کرنے کے لیے آپ نیکیاں کریں، اور جس طرح سے آپ نیکیاں کرتے جائیں گے اس کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو میل کچیل دل میں داخل ہوتا ہے اس کی صفائی کا بھی ایک پورا میکانزم دے دیا، سب کچھ کر کے تو مطالبہ یہ کیا ہے کہ واپس جب اللہ کے پاس جانا ہے تو صاف ستھرا دل لے کے، قلب سلیم لے کے آ جاؤ۔ یہ ہے وہ قلب سلیم جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کو اسی طرح کا واپس لے کے چلے جائیں تو یہی کامیابی ہے۔ اور اس کے لیے بہت سارے ایسے اعمال اور ایسے افعال بتائے ہوئے ہیں، باقی اعمال ہیں وہ بھی آدمی کی صفائی کا باعث بنتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی صفائی ہوتی ہے وہ مثلا حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ایک بہترین حج کر کے آتا ہے جس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس نے غلطی ایسی نہیں کی، اور وہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو
تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گویا اس کا دل پھر واپس اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس سٹینڈرڈ میں پیدا ہوا تھا، اب وہ اسی سٹینڈرڈ پہ پھر آ گیا ہے۔ اب آلودگیوں سے اگر بچا لے گا تو وہ چلا جائے گا، اگر آلودگیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جو میکانزم اسلام نے دیا ہے اس کی صفائی کا وہ اگر جاری رکھے تو پھر بھی انسان یہاں سے اپنے دل کو قلب سلیم بنا کے اللہ کے ہاں پیش ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قلب سلیم کے حوالے سے کوئی مصنون دعا بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، ایک کالر شامل کریں گے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فیصل آباد سے طارق مغل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجئے۔ اور جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ پوچھنا ہے کہ بھائی نے نا روزہ رکھا تھا سعودی میں، اچھا، تو جہاں پر آج 2 گھنٹے پہلے اس نے کھول دیا، یعنی کہ وہ وہاں پہ 2 گھنٹے پہلے رکھا تھا روزہ، اس کے بعد ابھی اس نے یعنی ایک روزہ پاکستان سے پہلے رکھا ہوا، تو جہاں پر آ کر اگر وہ روزے رکھے گا تو 31 روزے ہو جائیں گے، اگر وہ 30 روزے پورے کرے یا 31 روزے رکھے گی ابھی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جو بیرون ملک سے سفر کر کے آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان سے سعودیہ جا رہے ہوں تو پھر آپ کا ایک روزہ رہ جائے گا۔ یہ تو سعودیہ سے پاکستان آیا تو اس کا ایک روزہ زائد ہونے کا امکان ہے نا۔ جی، تو اگر آپ پاکستان میں ہوں اور یہاں سے سعودیہ جائیں اور وہاں پہ عید ہو جائے تو پھر تو آپ کا ایک روزہ کم ہو جائے گا نا۔ بالکل۔ تو اصل میں احکام تو وہی ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ پہ جو کیفیت ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سعودیہ میں تھے تو وہاں رمضان تھا، اب یہاں آئے تو یہاں رمضان ہے۔ جب رمضان ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینوں کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا، روزے اس کے چاہے 30 کی بجائے 31 ہو جائے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ یہاں سے وہاں گیا ہے اور اس کا روزہ کم پڑ رہا ہے، اگر تو 29 پورے ہو جائیں تو کافی ہیں، اس کے پورے ہیں، 29 کا مہینہ پورا ہے۔ اگر اس کا روزہ 28 رہ گیا پھر اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اور 29 کا رمضان پھر اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن ادھر جو ہے وہ اس کے روزے اگر زائد بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ وقت کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ اس کا 2 گھنٹے پہلے، ظاہر ہے جہاں وہ پہنچا ہے وہاں کے اس وقت کے جتنے جو احکام ہوں گے وہی لاگو ہوں گے۔ اگر آپ یہاں سے یو کے چلے جائیں تو آج کل یو کے میں تو روزہ ہے ہی کوئی 10-11 گھنٹے کا، تو بہت چھوٹا سا روزہ ہے۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ وہاں جا کے آپ پہلے 16 گھنٹے پورے کریں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 16 گھنٹے کا یا 14 گھنٹے کا روزہ تھا تو میں اتنے پورے؟ ایسا نہیں ہے، جس جگہ آپ جاتے ہیں وہی احکام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحمن صاحب فرمائیے، پیغام ٹی وی آپ نے کال کی ہے، کال کرنے کا شکریہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ عشاء کی نماز کے بعد جو سنتے ہوتی ہیں 4 رکعت کرنی چاہیے یا 2؟ جی سر، کال کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں عشاء کے بعد جو سنت مؤکدہ جس کو سنن رواتب کہتے ہیں نا، وہ دن کی 12 سنتیں ہیں، 2 سنتیں فجر کی اور 6 سنتیں ظہر کی، 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور اسی طرح 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ یہ وہ سنن رواتب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو وہ سنتیں ہیں، اس کو تو لازماً آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 سنتوں والی بات ہے اس کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد جو 4 رکعات ہیں وہ بہت فضیلت والی ہیں، اور بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر معمول بنائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اگر ایک آدمی روزانہ ہی 4 رکعت عشاء کے بعد پھر زائد پڑھ رہا ہو تو اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی اور بعض احادیث میں ہے، اگرچہ بعض احادیث میں کلام بھی ہے ان کی سند وغیرہ میں، لیکن وہ 4 سنتیں لیکن وہ غیر مؤکدہ ہیں، وہ اگر پڑھنا چاہے تو ان 2 سنتوں کے علاوہ ہیں، وہ اگر 4 نوافل پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ 2 جو ہیں یہ لازماً پڑھنی پڑے گی، یہ 4 نہیں ہیں، یہ 2 ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد حیات صاحب فرمائیے گا گجرات سے۔ جی جناب، گزارش یہ ہے، کل میں نے پوچھا تھا پروفیسر صاحب سے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو
میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں. جی جی. تو میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, آپ نے فرمایا تھا جائیداد غلط تقسیم کر کے چلے گئے ہیں, وہ غلط کیا انہوں نے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ آپ دوبارہ بتائیں گے؟ مسئلہ ریپیٹ کیجئے گا پلیز, کل جو آپ نے کوئسچن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جائیداد غلط تقسیم کر کے چلے گئے ہیں, 2 بچوں کو دیے, 2 بچوں کو نہیں دی, بیٹی کو اور بیٹے کو, 2 بیٹوں کو دے کے چلے گئے ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. صحیح. شکریہ محمد حیات صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر جائے, کیونکہ وراثت کے احکام تو بعد میں آئے, پہلے وصیت کی بات تھی, وصیت ہی کر کے جانا ہوتا تھا اپنے مال جائیداد کے بارے میں جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے. تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر جائے نا تو اس کی غلطی کی اصلاح ورثہ کر سکتے ہیں, ان کو کرنی چاہیے. اور اگر وہ غلط کر گئے ہیں, والد صاحب یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ غلطی کر گئے ہیں کہ 2 بچوں کو دے گئے اور باقی 2 بچوں کو محروم کر گئے, تو ان کو یہ چاہیے, اولاد کو یہ چاروں اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ صرف ان 2 بھائیوں کو سارا حصہ جائے, یہ چاروں کو جو شریعت کے مطابق وراثت میں تقسیم ہوتا ہے اس کے مطابق سب کو دے دیا جانا چاہیے. اور وہ جو بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, اور جو باقی بہن بھائی کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دیں. اس کی ریکٹیفیکیشن ضروری ہے, یہ وہ رسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات آپس میں کوئی اختلاف کی طرف چلی گئی ہے اور وہ 2 بھائی راضی نہیں ہیں اس بات پر کہ وہ باقی 2 بہن بھائیوں کو دیتے ہیں, وہ راضی نہیں ہوتے, تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر کھینچاتانی والا معاملہ ہے. اگر کوئی شخص اپنا ناجائز کسی کا مال چھین کے بیٹھ گیا ہے اور وہ پھر دینا بھی نہیں چاہتا اور واپس حق نہیں کرنا چاہتا, تو اس کو تو جیسے باقی جرائم پیشہ لوگ جرم کرتے ہیں, اس کو جرم ہی سمجھا جائے گا. اور اس کا جو حل آپ کر سکتے ہیں, عدالت وغیرہ میں جا سکتے ہیں, تو آپ عدالتوں سے حق لینے کی کوشش کریں. اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان 2 بچوں کے لیے بہت گناہ کی بات ہے کہ وہ باقی 2 بچوں کا حصہ کھا رہے ہیں. ان کو ان کا حق دے کر اپنے والد کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہیے اور اپنا بوجھ بھی ہلکا کرنا. بالکل ٹھیک. اچھا ویسے شارٹلی بتائیے کہ وراثت اور جائیداد زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے انسان؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم نہیں کرنی چاہیے. وراثت ثابت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے مرنے سے پہلے تقسیم کر جاتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی لڑائی وغیرہ نہ ہو اور بچوں میں کوئی ایسا جھگڑا نہ پیدا ہو, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو وراثت کے اصولوں کے مطابق وہ جانے سے پہلے تقسیم کر جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کو بھی سمجھا جائے گا کہ یہ درست ہے اگر وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق ہے. تو وگرنہ جو یہ کر کے گئے ہیں کہ وہ 2 کو دے گئے, تو یہ تو ایک وصیت کی کیفیت ہے, اور وصیت وارث کے حق میں ہوتی ہی نہیں. وارث کو تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بنا دیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لوارث, وارث کے لیے تو وصیت ہے نہیں, اس کا حصہ تو قرآن نے مقرر کر دیا, اللہ کریم نے مقرر کر دیا. لہٰذا اب یہاں جو غلطی ہو گئی ہے اس کو تو وہ ریکٹیفائی کریں. اور ویسے اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دینا ہو تو عام زندگی میں جو دے گا, کسی بھی وقت گفٹ دے گا تو وہ تو گفٹ ہوتا ہے, وہ سب کو برابر دینا چاہیے. اور اگر مرتے وقت وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے موت سے پہلے اور وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایک کال شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیالکوٹ سے کال ہے چودھری اعجاز صاحب کی. جی سر فرمائیے گا, ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا پلیز. میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی سر. میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وطر ہیں, جو عشاء کے بعد وطر پڑھتے ہیں, ایک تو وطروں کے بعد بھی نفل پڑھنے ٹھیک ہے, یا پھر وطر پڑھنے کا کچھ طریقہ کچھ لوگ مختلف بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی جو نہ کہ 1 رکعت بیٹھ کے دوسری رکعت پہ تشہد پہ بیٹھ جاؤ, پھر کہتے ہیں جو نہ کہ وہ تیسری رکعت پہ جو نہ کہ رکوع سے پہلے رفع دین کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کر کے پھر رفع دین کرو, وہ جو نہ کہ وہ دعا ہے وطروں والی وہ پڑھے. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, یہ ذرا بتا دیں. شکریہ چودھری اعجاز صاحب کال کرنے کے لیے. اس میں ایک سوال یہ بھی ایڈ کرتا ہوں, اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وطر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی.
लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि वितर के बाद अगर कोई शख्स नवाफिल पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। चाहे वो पिछली रात उसने नवाफिल पढ़े हों और फिर वितर पढ़ लिया हो और बाद में उसको ख्याल हो कि वक्त है तो मैं और नवाफिल पढ़ लूँ, तो वो पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो जब भी उसने वितर पढ़ चुका हो बाद में नवाफिल पढ़ सकता है। एक बात, वितर का पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या है? देखिए, वितर का माना होता है एक, लिहाजा वितर एक भी पढ़ा जा सकता है और वितर 3 भी पढ़े जा सकते हैं। इकाई तादाद में 1, 3, 5, 7, 9 तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े। अब लेकिन उसको जो है एक पढ़ने का तरीका तो यही है कि आप एक रकत जैसे पढ़ते हैं अब उसमें पढ़ लेंगे, और दुआ की जो जहाँ तक बात है वो रुकू से पहले भी मांगी जा सकती है, रुकू के बाद भी मांगी जा सकती है। दोनों तरह दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। किसी भी जगह किसी भी मुकाम पे आप रुकू से पहले या बाद मांग लें, दोनों तरह दलाइल मौजूद है। अलबत्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था, आप 3 वितर पढ़ा करते थे और 3 वितर पढ़ा करते थे 2 सलामों के साथ। 2 सलामों का मतलब ये है कि पहले आप 2 रकत पढ़ते थे और आप सलाम फेर लेते थे, फिर आप 1 वितर पढ़ते थे। गोया पढ़ते 3 थे लेकिन उनको 2 अलग अलग सलामों के साथ। अच्छा, एक तरीका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक 3 वितरों का इकट्ठे एक सलाम से पढ़ने का तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और वो तरीका ये है कि आप पहले जो दूसरी रकत का तशहुद है वो नहीं बैठेंगे। वो क्यों नहीं बैठेंगे? एक दूसरी सही हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला तशब्बहु बिसलातिल मगरिब, मगरिब के साथ उसकी मुशाबहत ना करो। अच्छा। और जब आप मगरिब की तरह 2 तशहुद के साथ 3 रकतें पढ़ते हैं तो मगरिब के साथ मुशाबहत हो जाती है। तो इस मुशाबहत से बचने के लिए क्या करना है? वो इस हदीस में जो है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रिवायत है, उसमें ये कि आपने पहली रकत पढ़ी, आप उठ गए, दूसरी रकत पढ़ी, फिर बगैर तशहुद पढ़े आप उठ गए, फिर तीसरे में 1 तशहुद पढ़े, और दुआ फिर वंस अगेन वही है। आप रुकू से पहले पढ़ लें तो भी, रुकू के बाद पढ़ लें तो भी। अगर आप दुआ भूल भी जाएँ, दुआ ना भी पढ़ सकें तो भी वितर हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको दुआ भूल गई, रुकू से पहले भी नहीं पढ़ी, रुकू के बाद सोचा था पढ़ूंगा, वो भी नहीं पढ़ सके, तो बेशक तशहुद में पढ़ ले। तशहुद में भी दुआ कुनूत पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर वो भी याद नहीं रही तो वितर इंशाल्लाह फिर भी हो जाएंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो आपने क़ल्ब सलीम के हवाले से कुछ फरमाया, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मसनून दुआ भी इस हवाले से बताइए। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ दुआएं ईजाबी तौर पर हैं, कुछ सलबी तौर पर हैं। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा, अल्लाह मैं एक ऐसे दिल से तेरी पनाह में आता हूँ, ऐसे दिल से जिसके अंदर कोई जिसके अंदर आजिज़ी ना हो, खशियत ना हो। असल में यख़शा जो है ना, ये आइन के साथ है। ये आइन वो खशियत नहीं है, ये है खुशू, जिसमें नरमी नहीं होती, वो झुकने वाला दिल नहीं होता। तो गोया ये झुकने वाला दिल वो होता है जिसके अंदर नरमी होती है। तो ऐसा दिल जिसमें नरमी ना हो, उससे पनाह मांगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद दुआएं ऐसी हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाहुम्मा आति नफ्सी ज़क्काहा, अल्लाह तो मेरे दिल को पाकीज़गी अता फरमा। और इस तरह की और भी दुआएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब के हवाले से। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने उसको ऐसी कैफियत से पनाह मांगी है कि जिसमें सख्ती हो, झुकने वाला दिल ना हो, और जो एक ऐसा दिल हो जो नसीहत कबूल करने वाला नहीं है। कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुरीद के से कॉल है मोहम्मद अफसल साहब की। सवाल ये था कि हमारे यहाँ जो तराबियां पढ़ाते हैं ना, 2 लड़के पढ़ाते हैं, अलग अलग 4 पढ़ाते हैं, ये दुरुस्त है जी। और दूसरा ये था कि मसवाक की जगह क्या टूथब्रश रोजे के साथ कर सकते हैं या नहीं? जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रश कर सकते हैं रोज़े की हालत में? रोज़े की हालत में ब्रश कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखें, हलक में पानी भी चला जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है, लिहाजा हलक में जाने से तो आपने रोकना ही है। जब आप कुल्ली भी करते हैं तो पानी को भी रोकना है। इसी तरह जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस उसको हलक में जाने से रोकना है जिस तरह पानी को जाने से रोकना है। बिल्कुल। बाकी रही बात ये कि रकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात करके पढ़ते थे, ये पता नहीं किसने इनको बताया है।
وہ تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات آتی ہیں، 2 پڑھتے تھے، پھر آپ کا حکم بھی آیا الصلاۃ مثنی مثنی، رات کی نماز ہے ہی 2 رکعت، لہٰذا 4 رکعت والی کوئی ایسی میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی ہو یا کسی کو کہا ہو کہ 4 پڑھیں، مسنون 2 رکعت پڑھنا ہی ہے۔ بالکل جی شاید ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ 4 رکعتیں ایک حافظ صاحب قاری صاحب پڑھاتے ہیں، 4 رکعتیں پھر دوسرے پڑھاتے ہیں، شاید ایسا ہو، اللہ عالم۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ مساجد میں ایسا چل رہا ہے نا جی، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج کچھ نہیں ہے، حرج اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گناہ گار آدمی کے دل کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری طور پہ وہ مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے، ذرا گفتگو کو سمرائز کر دیں تاکہ ہم پھر مزید آگے چل سکیں۔ گفتگو آپ دیکھیں، اس کی جو ہے نا کیفیت میں حساسیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ بظاہر وہ مطمئن ہو، بظاہر وہ مطمئن نظر آ رہا ہو، خوش ہو، دل کی سختی اصل میں دل کی حساسیت کو ختم کرتی ہے، اور حساس دل والا، جو نرم دل والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ گویا اس کے پاس خیر ہی نہیں رہتی، جب خیر نہیں رہتی، بھلائی نہیں رہتی، تو اس کی سوچیں بھی بھلائی کی طرف نہیں جاتی، اور اس کا جس شخص کی سوچ بھلائی کی طرف نہیں جاتی، اس کی کبھی بے چینی، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک اچمی سی لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کا ایک بے چینی سی لگی ہوئی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، شاید بچ جاؤں، اس کو کوئی چیز قرار نہیں دیتی۔ قرار اگر آئے گا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی میں آئے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز اذان سن کے وہ فوری طور پہ کام نہیں چھوڑتا، تو اگر تو کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کام چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کام کرنے کے بعد پڑھ لوں گا نماز، نہیں چھوڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کاموں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کو کوئی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ پیغام ٹی وی ٹائم دینے کا، آپ اکثر تشریف لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، دل کی سختی اور اس کے علاج کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اس بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے، اور قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں دل کی سختی کا علاج ہیں، دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ قاری نصیر صاحب، اور اس کے بعد وہ اختتامی دعا فرمائیں گے، اس کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا۔ جی محترم قاری صاحب۔ زان صاحب، اصل میں اللہ رب العزت نے جو دل کی سختی کا جو ہے نا علاج بتایا، جیسے کہ پہلا بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا آپ نا بڑی عام سی مثال ہے۔ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، بخار ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، تو انسان جب بیماری سے اٹھتا ہے، بازیاب ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتا ہے، حالت بیماری کے اندر بھی اور بیماری کے بعد بھی، وہ کہتا ہے جی میرا اس بات پہ دل نہیں کرتا، یہ کھانے کو دل نہیں کرتا، پانی پینے کو دل نہیں چاہ رہا، میں فلاں چیز اگر وہ مٹھاس والی ہے یا نمکین ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کبھی نمکین چیز کو کہتا ہے اس پر میرا دل نہیں کرتا۔ اب دل کیوں نہیں کر رہا؟ اصل میں وہ چونکہ بیمار ہے، اور ایک بیماری اس کے جسم پر سرایت کر چکی ہے، اور وہ کہتا میرا دل نہیں کرتا۔ آپ اسی مثال کو سیم اسی طرح لے لیں کہ عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے جب دل نہیں چاہتا، میرا نہیں دل کر رہا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی خرابی ہے، دل کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ نقطہ سودا لگ چکا ہے، اور دل خرابی کی طرف جا چکا ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ میرا دل خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور میں عبادت کرنے میں میرا دل لگتا نہیں ہے، میری رغبت نہیں ہے، میری چاہت نہیں ہے، میں وہ ذوق اور شوق سے، وہ لذت سے، وہ لطف سے میں عبادت کر نہیں پا رہا، تو پھر انسان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اب کیا ہو کہ میں جو ہے نا وہ اس میرا دل لگ جائے عبادت کے اندر، میں عبادت کرنے لگ جاؤں۔ تو میرے بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ وہ قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے، یہ جلاء القلوب ہے، یہ دلوں کو صیقل کرتی ہے، دلوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کے زنگ جو دور کرنے والی۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ٹھیک ہے، شرعی لحاظ نال یہ بات درست ہے، علماء نے، مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اکیلی قرآن کی تلاوت کرنا ہی یہ دل کو صاف کرتا ہے، یہ بالکل بات درست ہے۔ لیکن اصل میں
جو جتنا آپ آگے بڑھیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پہ غور کرتے ہیں، اور یہ آیات جو ہے نا یہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر میں قیدی بن کے جو ہے نا وہ مدینہ میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی، تو نماز مغرب کے اندر پیارے پیغمبر نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت کی، اور سورہ والطور کے اندر ایک آیت تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جو ہے نا وہ کہ کیا یہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی چیز نے کسی اور پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ تلاوت سنی، یہ آیت سنی، تو اس وقت اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، اس وقت اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا، صرف قرآن کی ایک آیت۔ اور وہ کب اس کا اثر ہوا؟ چونکہ وہ مفہوم سمجھتے تھے، وہ معانی سمجھتے تھے، وہ مطالب سمجھتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ عربی ہے اور عربی کا یہ کیا مفہوم ہے، یہاں کیا خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی کوئی آیت جب آپ معنی مفہوم سمجھ کے پڑھیں گے، جب آپ معانی مطالب سمجھ کے پڑھیں گے، تو یقین جانیے یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی قرآن کی آیت اتنا اثر کر جاتی ہے آپ کے دل پر، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ بے شمار اب بھی بے شمار واقعات ہیں دنیا کے سامنے ہیں کہ فلاں بندہ جب اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، جی فلاں آیت نے مجھ پہ ایسا اثر کیا کہ فوراً میری کایا پلٹ کی زندگی، وہ جو بالکل یو ٹرن لے کے پتہ نہیں وہ کس دنیا کے کاموں کے اندر مگن تھی پہلے زندگی، اب یک دم جو ہے نا وہ بالکل قرآن کا داعی بن گیا ہے، اسلام میں آ گیا ہے۔ پہلے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی اس نے۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ قرآن کی کوئی آیت بھی ٹرننگ پوائنٹ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھیں، دین کے لیے کچھ وقت دیں، دین کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، اور قرآن کی تلاوت اس انداز سے کریں کہ سمجھے بھی، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھیں بھی، خوبصورت انداز سے پڑھیں بھی، تاکہ ہمارے پر جو ہے نا وہ قرآن باقاعدہ اثر کرے۔ اور قرآن کے جو اثرات جب جسم پر ہوتے ہیں تو گھر پر بھی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اچھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو یہ شکایات ہوتی ہیں جنات کی، یہ جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، یہ اس قسم کے جو روحانی معاملات ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں یہ سب بیماریاں۔ کیوں؟ قرآن کا ایک اثر ہے، قرآن اس میں تاثیر ہے، قرآن ایک اثر رکھتا ہے۔ تو جب ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے دلوں پر کیوں نہیں اثر ہوئے گا؟ قرآن پاک نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، یعنی کچھ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن پتھر بھی تو ایسے نرم ہیں جن سے چشمے بہہ پڑتے ہیں، جن سے پانی پھوٹتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو چشمے پھوٹے ہوئے ہیں وہ انہی پتھروں سے پھوٹے ہوئے ہیں۔ تو جب چشمہ وہ پتھروں سے پھوٹ سکتا ہے تو انسان کا دل تو بڑا نرم ہے، یہ تو گوشت کا ہے، اس پہ تو بڑی تاثیر موجود ہے، اس پہ تو قرآن اثر کر سکتا ہے، یہ بھی نرم ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ تو یہی گزارش ہے کہ آئیے اپنے دل کو نرم کیجیے قرآن کی تلاوت سے، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ ناظرین، یہ دعا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مناجات اور رجوع کرنے کا وقت ہے۔ آئیے آپ بھی آمین کہہ کے شامل ہو جائیں، سب مل کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور عبادت کے لیے راغب کر دے، اور ہمارے دلوں میں وہ لذت پیدا ہو جائے جو عبادت کرنے سے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انت الحنان وانت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم انت رب السماوات والارض اللہم انت قیم السماوات والارض اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما اللہ تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما اللہ غریبوں کو تونگر بنا اللہ محتاجوں کو غنی فرما اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے اللہ جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے جو مانگا ہے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما اللہ اس وقت جو بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عبادتوں کا شعور لے کر خشوع و تقوی کا نور لے کر محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان دنوں میں صائم شبوں میں قائم سمیٹو وہ دولتیں جو دائم کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراوان بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن